جس محفل کو تحفظ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون کیا گیا ہے، اللہ رب العزت شہید زادہ و صاحب زادہ حضرت مولانا پیر سید مصدوق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ جن کی مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں اس عظیم الشان محفل میں آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اسٹیج پر جتنے علماء کرام موجود ہیں، امت کا یہ بہترین طبقہ ہے، اللہ پاک سب کو سلامت با کرامت رکھے۔ الحمدللہ آپ نے مجھ سے قبل ابن امیر عظیمت حضرت مولانا صاحب زادہ و شہید زادہ پیر مسرور نواز جھنگوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت کیا ہے، اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں آپ سے عنوان کے حوالے سے تحفظ رسالت و تحفظ اصحاب محمد کے حوالے سے بڑی ہی پرمغز گفتگو فرمائی ہے۔ الحمدللہ یہ صدائے حق حق نواز بھی ہے، ادائے حق حق نواز بھی ہے، نوائے حق حق نواز بھی ہے، اور اس کی شکل میں ہمیں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی یادیں نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو ایمان عزت صحت کے ساتھ تادیر سلامت با کرامت رکھیں۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت مکمل ہو گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر ذات بھی ختم ہے، حضور کی بات پر بات بھی ختم ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس کائنات میں تشریف لے کے آنے کے بعد اب اس کائنات کے اندر کوئی بھی نبی بطور پیغمبر نہیں آ سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی۔ یہ زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، سورج نہ تھا، کہکشائیں نہ تھی، نہ عرش تھا نہ فرش تھا۔ کائنات کی تمام مخلوقات کو وجود دینے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ کیا گیا۔ سب سے پہلے حضور کی نبوت کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے فیصلے کے بعد پھر اس کائنات کے اندر کائنات کی مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ یہ اور بات ہے، حضور کو بھیجا سب سے آخر میں گیا ہے۔ میری یہ گفتگو ایک اس شبہ کا ازالہ ہے جو کہ فریق مخالف کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت 40 سال تک تو حضور کو نبی ہی نہیں مانتے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی تخلیق کے سب سے پہلی اکائی ہیں۔ آپ کی تخلیق کا فیصلہ، آپ کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے ہوا ہے۔ بھیجا اگرچہ آپ کو سب سے آخر میں گیا ہے، اور یہ بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، مہمان جس نے سب سے آخر میں گفتگو کرنا ہوتی ہے وہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے آ جاتا ہے۔ آپ اس کو علیحدہ کمرے میں بٹھاتے ہیں، علیحدہ مکان میں بٹھاتے ہیں، اس کے شایان شان انتظام کرتے ہیں، اس کے آرام کا خیال کرتے ہیں، اس کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ادھر وہ آپ کے مہمان خاص بن کر مکان خاص پہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر دریاں لگنا شروع ہوتی ہیں، قالینیں بچھنا شروع ہوتی ہیں، ممبر سجائے جاتے ہیں، گلدان رکھے جاتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، بتیاں لگائی جاتی ہیں، اور اسی طرح مجمع آنا شروع ہو جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعتیں ہوتی ہیں، خطیب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر خطیب گفتگو کرتا ہے، اور یہ خطابت کا اصول ہے، اخلاق کا بھی اصول ہے کہ ہر خطیب اپنے ماں بعد آنے والے خطیب کا اور خصوصاً آخری خطیب کا تذکرہ کرے، اور ایسا ہی چلتا رہتا ہے۔ ہر خطیب
گفتگو کرتے گفتگو کے کچھ حصے میں آ کر وہ آخری خطیب کے بارے میں مجمع کو یہ بتاتا ہے کہ جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا، آخری خطیب آئے گا، اس کی گفتگو ہوگی، وہ رونق محفل ہوگا، وہ اس محفل کے اندر مہمان خصوصی ہوگا۔ بے عین ہی رب لم یزل نے سب سے پہلے فیصلہ نبوت کا محمد رسول اللہ کے لیے کیا، پھر حضور کے شایان شان آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیصلہ کر کے اپنے اس فیصلے کو مقام خاص پہ محفوظ کرنے کے بعد اس کائنات کو سجانا شروع کیا، اس کائنات میں سبزہ رکھا، اس کائنات میں لہلہاتے کھیت رکھے، اس کائنات میں چہچہاتے پرندے رکھے، اس کائنات میں شہر اور گلیوں کو وجود دیا، اس کائنات میں پھول اور کلیوں کو وجود دیا، یہ کائنات سجنا شروع ہوئی، اس میں چاند ستارے کو رکھ دیا، سورج کہکشاؤں کو بھر دیا، یہ کائنات سج رہی ہے، کائنات سنور رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس کائنات کے اندر ہر نبی آتا ہے، ہر نبی اس کائنات کے اندر آنے کے بعد اللہ کا پیغام بھی دیتا ہے، عنوان توحید پہ گفتگو بھی کرتا ہے، عنوان توحید پہ گفتگو کرنے کے بعد ہر نبی اپنی امت کو ایک بات بتاتا ہے، اس بات کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، کیونکہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم کلمہ بھی پڑھو گے مصطفیٰ کا، نصرت بھی کرو گے مصطفیٰ کی، اور یہی وجہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے میرے پاک پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھا ہو، میرے پاک پیغمبر پہ ایمان نہ رکھا ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کے اندر میرے پیغمبر کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ ہر نبی آتا تھا میرے پیغمبر کی باتیں کرتا تھا، ہر نبی آتا تھا میرے پیغمبر کا ذکر کرتا تھا۔ کس نے کہا کہ میرے پیغمبر کی باتیں ربیع الاول سے شروع ہوئی ہیں؟ کس نے کہا میرے پیغمبر کی باتیں 40 سال کے بعد شروع ہوئی ہیں؟ کس نے کہا میرے پیغمبر کا ذکر ربیع الاول کے بعد شروع ہوا ہے؟ میں قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کے ان لفظوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا جب میں اپنے پیغمبر کی بات ربیع الاول سے شروع کرتا ہوں، تخیلات کی وادی میں اما آمنہ آ کے مجھے کہتی ہیں مولوی ربیع الاول سے بات شروع نہ کر، آ مجھ سے پوچھ ربیع الاول نہیں تھا، میرے پیغمبر کا ذکر اس وقت بھی تھا، میرا لال میرے پیٹ میں تھا، میں بات کرتی تھی، میری باتوں سے خوشبو آتی تھی۔ ربیع الاول نہیں تھا جب میرا بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا، مجھے پسینہ آتا تھا، میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ربیع الاول نہیں تھا، لیکن جب میرا لال میرے پیٹ کے اندر ہوتا تھا، میں اس وقت نکیلے پتھروں پر قدم رکھتی تھی، پتھر نرم پڑ جایا کرتے تھے، درختوں کے نیچے سے گزرتی تھی، درخت جھک کر سلام کیا کرتے تھے، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی، پہاڑ بول کر کہا کرتے تھے محمد دی اماں سلام ہوگی۔ ربیع الاول نہیں تھا، مجھ سے تو پوچھ، میں تمہیں بتاؤں پتھر سلام کیسے کرتے ہیں، کنویں کا پانی کیسے اوپر آ کر میرا احترام کیا کرتے۔ جب یہ بات میری نظروں کے سامنے کتابوں کی صورت میں گزری تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اپنے پیغمبر کا ذکر وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا اختتام ہو، اپنے نبی کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن کیا دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور نبوت میں ایک جلسہ رکھتے ہیں، اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں۔ قرآن کے سینے میں جناب عیسیٰ کی تقریر بالکل انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کہتے جناب عیسیٰ نے کہا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں، تم سے پہلے مجھ سے پہلے جو کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں یأتی من بعدی اسمہ احمد، جو آئے گا تو میرے بعد نام اس کا احمد ہوگا۔ معلوم ہوا جناب عیسیٰ کے دور نبوت میں میرے پیغمبر کا ذکر موجود ہے، تو سوچا کوئی بات نہیں، جہاں موسیٰ کلیم کی
سیرت ختم ہو، وہاں سے آپ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن سیرت کی کتابیں یہ بتا رہی ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جس دیوار کو سیدھا کیا تھا، اس دیوار کے سینے کے اندر، اس دیوار کی بنیادوں کے اندر وہ جو تختی محفوظ تھی، اس تختی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا جناب کلیم کے دور میں بھی میرے پیغمبر کا ذکر موجود ہے، تو سوچا کوئی بات نہیں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ختم ہوگی، میں اپنے پاک پیغمبر کی تاریخ آپ کی سیرت وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ لیکن کیا دیکھتا ہوں، حضرت ابراہیم تمام امتحانوں میں پاس ہو کر کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ انداز یہ ہے، ربا تیرا حکم تھا میں بہتی بھڑکتی آگ میں کود گیا، تیرا حکم تھا میں نے اپنی اولاد کو بیاباں وادیوں میں چھوڑ دیا، تیرا حکم تھا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، تیرا حکم تھا کعبۃ اللہ تعمیر کر دیے۔ تعمیر کرنے کے بعد دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے اجرت دیجیے۔ وہ اجرت کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ پاک پیغمبر جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، جس کی نظریں ما زاغ البصر وما طغی ہے، اس اعلیٰ پیغمبر کو، اولا پیغمبر کو، عرفہ پیغمبر کو میری نسل میں پیدا کر۔ معلوم ہوا خلیل کے زمانے میں بھی پیغمبر کی سیرت موجود ہے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو کشتی نوح میں بھی ذکر ملتا ہے، تو تذکرہ مصطفیٰ کی صورت میں تو دست بستہ قرآن و حدیث کی روایات کو، قرآن کی آیات کو، حدیث کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت آدم سے تخیلات کی دنیا میں پوچھا، آپ سے پہلے بشر کوئی نہیں، آپ سے پہلے رسول کوئی نہیں، آپ بتائیے میرے پیغمبر کا ذکر، میرے پیغمبر کی باتیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو روایات ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے غلب بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد۔ کس نے کہا کہ ہم حضور کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں؟ تم کہو گے ہم چپ کر جائیں گے؟ ہمارا ایمان ہے رب لم یزل نے حضور کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے کیا، اور یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں کو کوثر لٹایا گیا۔ سامعین محترم، میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہوتا بعض اوقات ایسے خطیب جو آخر میں آنے، آپ پہلے جاتے ہیں لیکن جلسہ بعد میں شروع ہوتے ہیں، آخر کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب جلسہ عروج پہ ہوتے ہیں، جب مجمع بھر جاتا ہے، جب پنڈال بھر جاتا ہے، مجمع عروج پہ ہوتے ہیں، پھر سٹیج سے اعلان ہوتا ہے آخری خطیب آ گیا ہے۔ بین ہی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر رسول آیا، ہر پیغمبر آئے، ہر نبی آئے، ہر نبی اور پیغمبر اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو کر جب اللہ کے فضل سے اللہ کی تقسیم کے مطابق اپنے اپنے مقام تک پہنچ گئے، پھر وہ پیغمبر آئے جو اس کائنات کی روح ہے، وہ پیغمبر آئے جو اس کائنات کی جان ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں، عبد المطلب کے خاندان میں، جناب عبداللہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی نے اس کائنات میں قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الاخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین اس کائنات میں تشریف لائے۔ آقا کے آنے کے بعد کائنات کے رب نے دو ٹوک کہہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی،
گئی، اس کے بعد اب کوئی بھی نبی بطور پیغمبر نہیں آئے گا، اس کی ذات پہ ذات مکمل ہو گئی، اس کی بات پہ بات مکمل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب رب نے کہہ دیے کہ آپ کی ذات پر ذات نبوت مکمل، آپ کی بات پر بات شریعت مکمل، اب آپ کے تشریف لانے کے بعد کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے، فضا میں رہ کے دکھائے، پانی پہ چل کر دکھائے، یہاں تک کہ اگر آسمان سے نازل ہو کر دکھائے، اگر وہ نبوت کا دعوے دار ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، لعنتی ہے، دجال ہے، نہ کوئی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کوئی حوالے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کی ذات پہ آ کر آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اب آنکھ کھلتی ہے تو لفظ محمد پر، آنکھ بند ہوگی تو ذات محمد پر۔ اب ہم کسی اور کے اوپر نظر رکھنے کو تیار کسی اور کی نبوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے اکابر، یہی ہمارے اسلاف اور یہی ہمارے بڑوں کا سبق ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کر کے دکھایا، اسود انسی ہو یا مسلمہ کذاب ہو، صحابہ نے ان کے سامنے سینہ تان کر دنیا کے سامنے بتایا کہ نبی کی ذات کی بات ہو یا ختم نبوت کی بات ہو، نبی کی ذات کے لیے صحابہ بدر میں جانا پڑا، پہنچے ہیں، احد میں جانا پڑا، پہنچے ہیں، حنین میں جانا پڑا، پہنچے ہیں، تبوک میں جانا پڑا، پہنچے ہیں، خندق میں جانا پڑا، پہنچے ہیں۔ صحابہ کو نبی کی ذات کے لیے جہاں جہاں جانے کی ضرورت ہوئی پہنچے ہیں۔ پھر نبی کی ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ لڑتے ہوئے 70 سے زائد حافظ صحابہ نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گئے۔ 600 سے زائد نبی کے صحابہ نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گئے، لیکن نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا۔ پھر اسی تسلسل کے ساتھ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے وہ محنت کی، وہ جد و جہد کی کہ آج کے دور کا دجال مرزا غلام قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ دادا نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، وہ چاہے غلام غوث ہزاروی کی صورت میں ہو، چاہے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی صورت میں ہو، چاہے پیر مہر علی گولری کی صورت میں ہو، چاہے شاہ احمد نورانی کی صورت میں ہو، چاہے مفتی محمود کی صورت میں ہو، چاہے وہ ثناء اللہ امرتسری کی صورت میں ہو، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، سنیوں کے بڑے، مسلمانوں کے بڑوں نے الحمدللہ اس صاحب کو واپس دھکیل کر پاکستان کی ایجنسی، پاکستان کی اسمبلی میں قانون منظور کروا دیا۔ آج مرزائی منہ چھپاتا پھرتے، اس کی جرت نہیں کہ مسلمان کو سلام کر سکے، اس کی جرت نہیں اپنے مرزاڑے پر آیت لکھ سکے، اس کی جرت نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکے۔ یہ آپ کے اکابر ہیں جنہوں نے آپ کو ختم نبوت کے تحفظ کا قانون تحفے میں دیا۔ وہ آپ کے بڑے ہیں، یہ آپ کے اکابر ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا اور ختم نبوت کے جو محافظ اولین تھے ان کا بھی تحفظ کیا۔ اور میں یہاں پہ ایک بات اور آخری کہنا چاہتا ہوں، ہمارے قابل نے بھی ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کو تصغیر کے صیغے کے ساتھ بولے بے ادبی کی نیت سے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اکابر میرے موجود ہیں اسٹیج پر، حضور کے نالین کی اگر کوئی توہین کرے تو ایمان سے، آپ کے اکابر کا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی توہین کرنے پر بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں ہمارا مزاج ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، تمہیں نہیں پتا چلا کہ جو نبی کے نالین کی توہین نہیں ہونے دیتے تم ان کے فرزند، ان کے بڑے اور ان کے اکابر اور ان کے اس ہیرے کو کیسے سمجھ سکتے ہو کہ اس کی نظروں کے سامنے امی عائشہ کی توہین ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے سیدنا ابو بکر کی توہین ہو، لوگ چوک چوراہوں میں صحابہ کو
गालियां दे और फिर तुम कहो कि हक नवाज नहीं बोलेगा। हक नवाज बोला, बोलकर दिखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, चौक में, चौराहे में, गली में, बाजार में हक नवाज और हक नवाज के साथी मुख्तार शाह समेत दीगर शहदा ने अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की आवाज लगाई है कि ये बच्चा बोले, ये बच्चा बोले, या आखिर तक बैठा बच्चा जब भी सहाबा की बात करेगा सीना चौड़ा करके कहता है कि वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह, क्योंकि ये दर्द हुर्रियत है। ऐ सहाबा, आपने नबी की नबुव्वत का दिफा किया, हम तुम्हारी असमत का दिफा करेंगे। आपने नबी की खत्म नबुव्वत का दिफा किया, हम तुम्हारी इज्जत का दिफा करेंगे। और कसम है उस रब की जैसे गैरत भी दी है, जुर्रत भी दी है। तुम नबी पे मर गए, हम तुम पे मर जाएंगे। तुम नबी पे कट गए, हम तुम पे कट जाएंगे। आपने नबी की इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, हम आपकी इज्जत के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी इज्जत के डंके, आपकी अजमत के बाजे, आपकी अजमत के तराने कल भी गाए हैं, आइंदा भी गाएंगे और ऐसी गैरत के साथ गाएंगे कि लोग दुनिया की मिसालें, मंसूर की कुर्बानियां भूल जाएंगे। लोग कहा करेंगे जंग की धरती से छोटे कद में बड़े जज्बे का एक बंदा था जो अकेला निकला, फिर काफिला बनता गया और उसने नबी के सहाबा का ऐसा तहफ़्फ़ुज़ किया कि आज सहाबा की इज्जत और अज़मत की आवाज इतनी गैरत से लगती है कि हर आवाज से ये बात होती है कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। मैं बात का और ज्यादा टाइम नहीं लेता, बात खत्म। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, मुलाकातें भी रहेंगी, गुफ्तगू भी होती रहेगी। हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हीरा आपकी नजरों के सामने मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से हम अपने इस भाई का पूरा साथ भी देंगे और इसके दम कदम रहेंगे, दाएं बाएं रहेंगे, दुआ को रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मेरा हामी होना।